خواب میں پیسے دیکھنا اور مردے کو زندہ دیکھنا، آخر اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ کبھی آپ نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ آپ کی آنکھیں کھلیں، دل تیزی سے دھڑک رہا ہو اور ذہن میں صرف ایک ہی سوال ہو، آخر میں نے یہ خواب دیکھا ہی کیوں؟ کبھی خواب میں بہت سارے پیسے نظر آتے ہیں، کبھی کوئی شخص آپ کو رقم دیتا ہے، کبھی زمین پر پیسے پڑے ہوتے ہیں اور کبھی ایسا منظر سامنے آتا ہے جو انسان کو اندر تک ہلا دیتا ہے۔ آپ کسی ایسے شخص کو خواب میں دیکھتے ہیں جو دنیا سے جا چکا ہے، لیکن خواب میں وہ بالکل زندہ ہوتا ہے، وہ آپ سے بات کرتا ہے، آپ کو دیکھتا ہے، شاید مسکراتا ہے، شاید خاموش رہتا ہے، اور جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا یہ صرف خواب تھا یا اس کے پیچھے کوئی اشارہ چھپا تھا؟ یا خواب میں پیسے دیکھنا واقعی رزق کی علامت ہے؟ اور کیا مردے کو زندہ دیکھنا کسی خاص پیغام کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی دو خوابوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن ایک اہم بات شروع ہی میں ذہن میں رکھ لیجئے، اسلام میں ہر خواب کو مستقبل کی یقینی خبر نہیں سمجھا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوابوں کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے کہ خواب مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں، بعض اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہوتے ہیں، بعض انسان کے اپنے خیالات کا اثر ہوتے ہیں اور بعض پریشان کرنے والے خواب ہوتے ہیں۔ اس لیے خواب دیکھ کر فوراً یہ فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے کہ اب میرے ساتھ لازماً یہی ہونے والا ہے۔ پہلا خواب، خواب میں پیسے دیکھنا۔ ذرا تصور کیجئے آپ رات کو سوئے اور خواب میں دیکھا کہ آپ کے سامنے بہت سارے پیسے پڑے ہیں، نوٹ ہی نوٹ ہے، آپ انہیں اٹھاتے ہیں، گنتے ہیں اور دل میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ صبح آنکھ کھلتی ہے اور پہلا خیال یہی آتا ہے، کیا میرے رزق میں اضافہ ہونے والا ہے؟ یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے، خواب میں پیسے دیکھنے کی تعبیر ہر شخص کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ خواب کی کیفیت، انسان کے حالات، خواب میں موجود احساسات اور دوسرے مناظر سب معنی بدل سکتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص پہلے ہی مالی پریشانی میں مبتلا ہے، ہر وقت پیسوں کے بارے میں سوچتا ہے، قرض یا اخراجات کے بارے میں پریشان رہتا ہے، تو ممکن ہے کہ پیسوں کا خواب اسی ذہنی مشغولیت کا نتیجہ ہو۔ لیکن بعض اوقات انسان ایسے خواب بھی دیکھتا ہے جنہیں وہ اپنے لیے خوشی یا نصیحت کا سبب محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے خواب کو امید کا ذریعہ تو بنایا جا سکتا ہے، لیکن اسے مستقبل کی قطعی ضمانت نہیں سمجھنا چاہیے۔ خواب میں کسی سے پیسے ملنا۔ اب ایک اور صورت دیکھیے، آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کو پیسے دے رہا ہے، وہ شخص آپ کا جاننے والا بھی ہو سکتا ہے اور اجنبی بھی۔ ایسے خواب کو دیکھ کر بہت سے لوگ فوراً کہتے ہیں، بس اب مجھے پیسے ملنے والے ہیں، لیکن اتنی جلدی نتیجہ نکالنا درست نہیں۔ خواب میں کسی سے کچھ ملنا مختلف حالات میں مختلف مفہوم رکھ سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ خواب میں ملنے والی رقم حقیقت میں اتنی ہی رقم ملنے کی خبر ہو۔ کبھی خواب انسان کے اندر موجود امید، ضرورت یا کسی خواہش کی تصویر بھی بن جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ایسا خواب آئے تو سب سے بہتر رویہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگی جائے اور حلال رزق کی دعا کی جائے۔ خواب میں پیسے گم ہونا، اب معاملہ ذرا مختلف ہو جاتا ہے۔ آپ نے خواب دیکھا کہ آپ کے پاس پیسے تھے، لیکن اچانک وہ گم ہو گئے۔ آپ انہیں تلاش کر رہے ہیں، پریشان ہیں، لیکن پیسے نہیں مل رہے۔ ایسا خواب انسان کو خوف زدہ کر سکتا ہے، لیکن یہاں بھی ضروری نہیں کہ حقیقت میں آپ کا مال ضائع ہونے والا ہو۔ یہ خواب آپ کی کسی اندرونی پریشانی، مالی خوف یا کسی چیز کو کھونے کے اندیشے میں بھی متعلق ہو سکتا ہے۔ اس لیے خواب دیکھ کر خوف میں مبتلا ہونے کی بجائے اپنے معاملات کا جائزہ لینا چاہیے، دعا کرنی چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ خواب میں بہت زیادہ پیسے دیکھنا، کبھی انسان خواب میں اتنے پیسے دیکھتا ہے کہ اسے لگتا ہے جیسے اچانک اس کی پوری زندگی بدل گئی ہو۔ لیکن یاد رکھیے، خواب میں دولت دیکھنا ہمیشہ حقیقی زندگی میں دولت ملنے کا مطلب نہیں ہوتا۔ رزق صرف پیسہ نہیں، صحت بھی رزق ہے، اچھے والدین رزق ہے، نیک اولاد رزق ہے، سکون رزق ہے، اچھے دوست رزق ہیں، ایمان رزق ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اگر خواب میں پیسے نظر آئیں تو صرف مال کی طرف
طرف نہ دیکھیں بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں حقیقت میں دے رکھی ہیں کیا میں ان کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ دوسرا خواب مردے کو زندہ دیکھنا۔ اب آتے ہیں اس خواب کی طرف جو انسان کے دل پر سب سے زیادہ اثر ڈالتا ہے، مردے کو زندہ دیکھنا۔ سوچئے ایک ایسا شخص جسے آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا تھا، اس کے ساتھ باتیں کی تھی، جس کی آواز سنی تھی، وہ دنیا سے جا چکا ہے، پھر ایک رات وہ خواب میں آتا ہے اور خواب میں وہ زندہ ہوتا ہے۔ آپ اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ کبھی وہ آپ سے بات کرتا ہے، کبھی مسکراتا ہے، کبھی خاموش رہتا ہے، کبھی آپ کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کرتا ہے اور کبھی صرف دور کھڑا آپ کو دیکھتا رہتا ہے۔ صبح آنکھ کھلنے کے بعد دل میں سوال پیدا ہوتا ہے، وہ میرے خواب میں کیوں آیا؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ کسی فوت شدہ شخص کو خواب میں دیکھنا لازماً کسی غیبی پیغام کی قطعی دلیل نہیں ہے۔ انسان اپنے پیاروں کو یاد کرتا ہے، ان کے ساتھ گزارا ہوا وقت ذہن میں محفوظ رہتا ہے۔ غم، محبت، یاد اور جذبات خوابوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں، اس لیے صرف خواب کی بنیاد پر کوئی بڑا عقیدہ یا فیصلہ قائم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر مردہ خواب میں مسکرا رہا ہو، اگر آپ کسی فوت شدہ عزیز کو خواب میں دیکھیں اور وہ خوش یا مطمئن نظر آئے تو یقیناً یہ خواب آپ کے دل کے لیے تسلی کا باعث بن سکتا ہے، لیکن ہمیں احتیاط سے بات کرنی چاہیے۔ ہم یہ قطعی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ضرور ثابت ہو گیا ہے کہ فلاں شخص جنت میں ہے۔ کسی شخص کے آخری انجام کا قطعی علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ البتہ آپ اس خواب کو دیکھ کر اپنے دل میں خیر کی امید رکھ سکتے ہیں اور اس مرحوم کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما اور اس کے درجات بلند فرما۔ یہ ایسا عمل ہے جس میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر مردہ خواب میں پریشان نظر آئے، یہ منظر انسان کو بہت خوف زدہ کر سکتا ہے، لیکن فوراً یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ مرحوم ضرور کسی عذاب میں ہے یا اس کے ساتھ کوئی خاص معاملہ ہو رہا ہے۔ ایسی بات بغیر معتبر دلیل کے کہنا درست نہیں۔ اگر ایسا خواب آپ کو پریشان کرے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں، دعا کریں اور مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اپنے دل کو خوف کے حوالے نہ کریں۔ اگر مردہ خواب میں بات کرے، یہ خواب بھی بہت عام ہے۔ مرحوم آپ سے کوئی بات کرتا ہے اور آپ صبح اٹھ کر سوچتے ہیں کہ کیا اس کا پیغام تھا۔ یہاں بھی بہت احتیاط ضروری ہے۔ خواب میں کہی گئی ہر بات کو شرعی حکم یا یقینی غیبی خبر نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر خواب میں کوئی ایسی بات ہو جو قرآن و سنت کے مطابق نیکی کی طرف بلاتی ہو تو انسان ویسے بھی نیکی اختیار کر سکتا ہے، لیکن اگر خواب میں کوئی ایسی بات ہو جو دین کے اصولوں کے خلاف ہو تو صرف خواب کی وجہ سے اسے درست نہیں سمجھا جائے گا۔ خواب انسان کو حیران ضرور کر سکتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کے بڑے فیصلے خوابوں پر نہیں ہونے چاہیے۔ نکاح کرنا، کاروبار کرنا، کسی سے تعلق ختم کرنا، مالی فیصلہ کرنا، تو صرف خواب کی بنیاد پر فیصلہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، استخارہ کریں، اہل علم سے مشورہ کریں اور حقیقت کے اسباب کو دیکھیں، کیونکہ اسلام ہمیں صرف خوابوں کے پیچھے چلنے کا نہیں بلکہ عقل، دعا، مشورے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ تو پھر خواب میں پیسے اور مردے کو زندہ دیکھنے کا اصل سبق کیا ہے؟ شاید سب سے خوبصورت جواب یہ ہے، خواب آپ کو اپنے دل کی طرف دیکھنے کا موقع دے سکتا ہے۔ اگر آپ نے پیسے دیکھے ہیں تو خود سے پوچھیں، کیا میں حلال رزق کے لیے کوشش کر رہا ہوں؟ کیا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں؟ کیا میں مال کو مقصد بنا بیٹھا ہوں یا اللہ کی رضا کو؟ اور اگر آپ نے کسی مرحوم کو زندہ دیکھا ہے تو خود سے پوچھیں، کیا میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں؟ کیا مجھے اپنی موت اور آخرت یاد ہے؟ کیا میں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ کیونکہ کبھی کبھی خواب سے زیادہ اہم وہ تبدیلی ہوتی ہیں جو خواب ہمارے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ نے بھی کبھی خواب میں پیسے دیکھے ہیں یا کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو دنیا سے جا چکا ہے لیکن خواب میں زندہ نظر آیا تو فوراً خوف زدہ نہ ہو اور نہ ہی ہر خواب کو مستقبل کی یقینی خبر سمجھیں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ خواب کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ اگر خواب اچھا ہو تو اللہ کا شکر کریں اور خیر کی دعا کریں۔ اگر خواب پریشان کرنے والا ہو تو اللہ
تعالیٰ سے پناہ مانگیں اور اسے اپنی زندگی پر حاوی نہ ہونے دیں۔ اور اگر آپ نے کسی مرحوم کو خواب میں دیکھا ہے تو سب سے خوبصورت کام یہ ہے کہ اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک چھوٹا سا عمل، ایک دعا، ایک صدقہ آپ کے اپنے دل کو بھی سکون دے اور مرحوم کے لیے بھی خیر کا سبب بنے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں ہم خواب میں سانپ دیکھنے، خواب میں پانی دیکھنے، خواب میں قبر دیکھنے اور خواب میں رونا دیکھنے کے بارے میں بھی اسلامی نقطہ نظر سے بات کریں تو ویڈیو کو ابھی لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں صرف یہ لکھیں خواب، کیونکہ ممکن ہے آپ کا آج کا خواب محض ایک خواب نہ ہو بلکہ آپ کے لیے اپنے دل، اپنی زندگی اور اپنے رب کی طرف دوبارہ متوجہ ہونے کا ایک موقع ہو۔ اور یاد رکھیے، خواب کچھ بھی دکھا سکتا ہے مگر حقیقت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آمین یا رب العالمین۔